ہمارا جو مقصد رمضان ہے اللہ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ حضرت جب 30 روزے ختم ہوں تو ہمارے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو حضرت۔ نہیں، جو مقصد رمضان ہے آپ اس کو تلاش کریں حضرت۔ اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان آئے ہی اس لیے حضرت، جو 11 ماہ میں ہم نے وعدے کاٹے کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں کسی کو اپنے 11 ماہ کے وعدوں کاٹوں کا خیال ہی نہیں تو پھر تو بے مقصد ہے نا۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے، جو 11 ماہ ہم نے معاملات کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے۔ لیکن حضرت جی روزہ بھی ہو لیکن بندے کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے پیچھے 11 ماہ کیا 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 ہے، تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا نا، پھر تو سحری رہ گئی، پھر تو افطاری رہ گئی۔ نہیں، آپ اس مقصد کو تلاش کریں۔ ان 11 ماہ میں کیا کیا نافرمانیاں ہوئی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، زبان سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، آنکھ کہاں بہک گئی ہے، دل میں کیا کیا خیالات اٹھے ہیں، دماغ نے کیا کیا غلط سوچا ہے، ان ہاتھوں سے کیا غلط کیا ہے، ان پیروں سے کیا غلط کیا ہے، کہاں آپ اس کی فکر کریں۔ یہ جو رمضان آیا یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر حضرت جی نہیں تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ اور قربان جاؤں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت روئیں حضرت اپنے اللہ کی، اپنے اللہ کو منائیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالیں۔ جو 11 ماہ ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ بہت کچھ ہے، تھوڑا تو نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے رونے کو، ہمارے پاس تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں، تو پھر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روئیں، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں پتھر تو سوچ ہی نہیں سکتے، جو ہم نے کیا پتھر تو کر ہی نہیں سکتے۔ جو معاملات ہم سے ہوئے ہیں، تو اگر پتھر روئیں اور رمضان ہو اور ہم نہ روئیں تو پھر یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے۔ نہیں ہے روئیں۔ یہ لکھا ہے کوئی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو آپ کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اور اس پتھر کی جسامت اتنی نہیں تھی جتنا اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پتھر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پانی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی تھی۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن پانی تجھ میں سے بڑا نکل رہا ہے۔ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے یہ سنا نا کہ وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ تو جو آپ مجھ میں سے پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل خوف الہی سے میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس پتھر کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی تھے، مقبول دعا تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے میں نے اس پتھر کو جہنم سے رہائی عطا کر دی ہے۔ آپ نے پتھر کو خوشخبری دی، آپ تشریف لے گئے۔ لکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو اس پتھر میں سے پھر اتنا ہی پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے پھر اس پتھر سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے تجھے پوچھا کہ تجھ میں سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے تو تو نے آگے سے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رو رہا تھا کہ ان پتھروں میں مجھے شامل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کی، میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جو پتھر ہے نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں۔
رو وہ چلے ہو جی رمضان چ نہیں رونا تو دسو رونا کہ ضائع نہ کرو یار اپنے روزے. میں ابھی تک تو خیر صرف ایک ہی افطاری سے واہ پڑا ہے اور وہ افطاری دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ قوم آج پہلی بار کھانے لگی ہے. ابھی بھی ہم سحری اور افطاری میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، اصل مقصد رمضان کا تلاش کرو. اصل مقصد جو رمضان کا ہے، 11 ماہ بڑا کھایا ہے ادھر، تو اگر پھر بھی رمضان میں صرف توجہ کھانے کی طرف ہے تو پھر رمضان کدھر ہے؟ 11 ماہ ہم بڑا سوئے ہیں ادھر، تھوڑا نہیں سوئے ہم. اب رمضان میں بھی اگر توجہ صرف سونے کی طرف ہے تو رمضان کی طرف ہے. 11 ماہ بھی سوئے، رمضان بھی سوئے، 11 ماہ بھی کھایا، رمضان بھی کھایا، تو پھر فرق کیا ہوا ادھر؟ فرق کریں ادھر. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قطعاً ہی نہ کھائیں ادھر جی، لیکن نہیں ادھر جی مقصد کھانا نہ ہو ادھر، ساری توجہ کھانے کی جانب نہ ہو. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئیں، میں بھی سو رہا ہوں ادھر، لیکن ادھر جی صرف سونا نہ ہو. 11 ماہ بڑا سو لیا ادھر جی، بس کوشش کریں اتنا سوئیں کہ تھکن اتر جائے. باقی ادھر جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا، مجھے اس پہ معافی مل جائے، مجھے اس پہ معافی مل جائے. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے، تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں، تو حضرت نا بار بار کسی بات پہ افسوس کر رہے تھے. وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے حضرت، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، لیکن اب فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں. میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا. میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. اللہ یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی، جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گئے. میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ادھر جی. تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف، تو ان کی رکعت رہ چکی تھی حضرت. تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا حضرت جی، وہ اٹھ کے بھاگنے. میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے اگر پتہ چل جائے اس کا کتنا گناہ تو ساری عمر وہاں کھڑا رہے، لیکن گزرے نہ تو نمازی کے آگے سے. لیکن حضرت جی ایک بندہ بھی میری نہیں سن رہا اور لوگ گزر رہے ہیں. آخر اٹھ کے نا حضرت جی میں وہ ایک جو نمازی رہ گیا نا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہوں. اللہ کے بندو کیوں بھاگ رہے ہو مسجد سے؟ وقت گزارو مسجد میں. 11 ماہ گھر ہی رہے ہیں ہم، 11 ماہ نہیں گلی محلوں میں ہم نے وقت گزارا ہے. تھوڑا سا وقت گزارو اللہ کے گھر. اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، اپنی نافرمانیوں پہ نظر ڈالو. نہ بھاگو حضرت جی، نہ وقت ضائع کرو. ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں. توجہ کرو اس جانب، کیونکہ جو اللہ رمضان کا مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون. ہر روز چیک کرو خود کو. پہلے روزے میں میرا اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا؟ دوسرے روزے میں بڑا کہ وہاں ہی کھڑا ہے. تیسرے روزے میں کیا کیفیت تھی؟ چوتھے روزے میں کیا کیفیت ہوئی؟ 5ویں میں بھائی بڑھنا چاہیے نا، بڑھنا چاہیے تعلق. بھوکے ہیں ہم اللہ کے لیے، بڑھنا چاہیے تعلق. لیکن اگر حضرت جی سب کچھ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان تو گزر رہا ہے، ہمارا معاملہ کہاں کھڑا ہے حضرت؟ کچھ تبدیلی آئی خود میں، کچھ دل بدلا لگا، کچھ آپ نے روح کو نکھرا پایا کہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے، معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن حضرت اگر
سب کچھ وہاں کا وہاں کھڑا ہے، کیونکہ دکھ ہے حضرت جی۔ جس دن میں نے پاکستان میں آ کے پہلی فجر پڑھی، اس دن نمازیوں کی تعداد کچھ اور تھی، جب اگلی فجر پڑھی تو تھوڑی کم ہو گئی تھی، جب اگلی فجر پڑھی تو تھوڑی اور کم ہو چکی تھی، جو میں نے آج فجر پڑھی بمشکل حضرت جی باہر صرف ایک صف تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ جس دن میں نے آ کے پاکستان میں پہلی تراویح پڑھی اس دن تعداد کچھ اور تھی، جو اس کے بعد پڑھی پھر کچھ اور تھی، جو وہ پھر پڑھی پھر کچھ اور تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نمازی کم ہو رہے ہیں؟ رمضان میں بھی نمازی کم ہوں گے؟ اب رمضان میں بھی یہ مسجدیں خالی ہوں گی اس طرح؟ نہیں حضرت، وجہ کیا ہے؟ رمضان ہے حضرت جی، مقصد رمضان نہیں ہے۔ رمضان ہے لیکن مقصد رمضان نہیں ہے حضرت جی۔ مقصد رمضان سمجھو، مقصد رمضان سمجھو، اور خوب حضرت جی اپنے اللہ سے لو لگاؤ، کوشش کرو فجر کے بعد کچھ وقت گزارو وہاں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں، جب وقت ملے حضرت جی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وقت گزارو اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ رمضان آیا ہی صرف اس لیے، یہ اللہ نے ایک مہینہ تمہیں دیے اس لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اس کا میں سادہ ترجمہ یہ کروں گا، تاکہ تمہاری لو اللہ سے لگ جائے، تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ لیکن حضرت اگر سارا کچھ ہے تعلق نہیں ہے تو پھر تو بے مقصد ہے حضرت۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنی کوتاہیوں پہ غور کریں حضرت، اور کوشش کریں حضرت جی روزہ چھوٹے نہ۔ ایسے بھی بڑے زیادہ احباب ہیں، میں اس دن نا کسی وجہ سے یونیورسٹی چلا گیا تو اپنی نیو جنریشن کو دیکھ کے رونا آیا، ہر تقریباً دوسرے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا حضرت، تو روزہ نہ چھوڑیں حضرت۔ یہ